یہ شہر اچانک کیوں غائب ہو گیا اور اس کے لوگ کہاں گئے؟ کیا یہ کوئی آسمانی عذاب تھا یا کوئی انسان ساختہ تباہی؟ ہزاروں سال بعد بھی مونجو داڑو آج بھی خاموش کھڑا ہے، مگر اس کی اینٹوں میں ایک کہانی چھپی ہے، ایک ایسی تہذیب کی کہانی جو انسانوں سے زیادہ انسانیت سکھاتی تھی۔ سن 1922 بر صغیر پر برطانوی راج کا زمانہ۔ آرکیولوجسٹ آر ڈی بینرجی سندھ کے میدانوں میں کھدائی کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک ایسی اینٹ لگی جو کسی عام گاؤں یا عمارت کی نہیں تھی۔ وہ اینٹ اتنی پرانی تھی کہ تاریخ کی کتابیں خاموش ہو گئیں، کھدائی بڑھتی گئی اور نیچے سے ایک مکمل شہر برآمد ہونے لگا۔ وہ شہر تھا مونجو داڑو، ایک ایسا شہر جس نے انسانی تہذیب کے تصور کو ہی بدل دیا۔ یہ دریافت دنیا کے لیے ایک دھماکہ تھی، کیونکہ اب تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ تہذیب صرف مصر اور میسوپوٹیمیا میں پھلی، مگر جہاں دریائے سندھ کے کنارے پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسی قوم رہتی تھی جو اتنی ہی قدیم تھی، بلکہ شاید ان سے بھی پہلے کی۔ مونجو داڑو یعنی مردوں کا ٹیلہ، لیکن حقیقت میں یہ مردوں کا نہیں، زندگی کا شہر تھا۔ 5000 سال پہلے جہاں کے لوگ سیدھی سڑکوں، صاف گلیوں اور نکاسی آب کے نظام کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے گھروں میں غسل خانے تھے، کچرے کے ڈبے، پانی کے کنویں اور ایسا پلانٹ سسٹم جو آج کے کئی شہروں میں بھی نہیں۔ جہاں کی سڑکیں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی تھیں، ہر محلے کے درمیان ایک مشترکہ نالی اور ہر گھر کا پانی اس میں بہتا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی انجینئر نے نہیں بلکہ کسی سوچنے والے دماغ نے پورا شہر ڈیزائن کیا ہو۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے کہ ترقی صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ نظم و ضبط اور صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ مونجو داڑو کے لوگ حیرت انگیز طور پر مہذب تھے۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، لکھنا جانتے تھے اور اپنی چیزوں پر خاص نشان لگاتے تھے جنہیں ہم سیلز کہتے ہیں۔ ان سیلز پر جانوروں کی شکلیں بنی ہیں، بیل، شیر، ہاتھی اور ایک عجیب سا مخلوق جسے ماہرین نے یونیکارن کہا۔ کیا یہ ان کے دیوتا تھے یا زبان کے الفاظ؟ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے ہاں آرٹ عام زندگی کا حصہ تھا۔ ڈانسنگ گرل کا کانسی کا مجسمہ ایک چھوٹی سی مورت، مگر اپنی چال میں ہزاروں برس کی کہانی، اور پریسٹ کنگ ایک چہرہ جو سکون اور طاقت دونوں کی علامت ہے۔ یہ قوم خاموش تھی مگر اپنے فن میں بولتی تھی۔ آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ مونجو داڑو کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے۔ ان کے نشانات کسی بھی جانی پہچانی زبان سے نہیں ملتے۔ یہ دنیا کی واحد عظیم تہذیب ہے جس کی زبان آج بھی غیر مترجم ہے۔ شاید جب ہم وہ زبان پڑھ سکیں گے تو مونجو داڑو خود ہی ہمیں بتا دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن یہ شہر خاموش ہو گیا، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ حملہ، مگر سب کچھ رک گیا۔ کھدائی میں ملنے والی لاشیں بتاتی ہیں کہ موت اچانک آئی، کچھ لوگ بازاروں میں مرے، کچھ دروازوں پر گر گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ایک لمحے میں رک گئی ہو۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کا رخ بدل گیا، سیلاب آیا اور شہر ڈوب گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ زمین نے سانس روکی، زلزلہ آیا، لیکن کچھ تھیوریز کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے مونجو داڑو میں مٹی میں وہ خاصیت دیکھی جو صرف ایٹمی دھماکے کے بعد پیدا ہوتی ہے، فیوزڈ گلاس یعنی مٹی جو پگھل کر شیشے میں بدل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 5000 سال پہلے کیا انسان اس وقت ایٹمی علم رکھتے تھے یا کوئی آسمانی حادثہ، میٹورک بلاسٹ؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ مونجو داڑو کے مرکز میں ایک بڑا ٹینک ہے جسے گریٹ باتھ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا عوامی غسل خانہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف نہانے کے لیے تھا یا کسی مذہبی رسم کا حصہ؟ یہ سب اسرار میں چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ صفائی کو روحانیت سمجھتے تھے۔ ان کے مذہب میں شاید پاکیزگی ہی عبادت تھی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا، دریا سوکھ گیا، زمین بنجر ہو گئی، لوگ ہجرت کر گئے، شاید کسی اور جگہ نئی تہذیب بسانے، اور پھر وقت نے اس شہر کو مٹی میں دفن کر دیا۔
صدیوں تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ نیچے ایک سلطنت سو رہی ہے۔ آج یہ شہر سندھ کی گرمی میں خاموش کھڑا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مگر ہر بار ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے: ہمیں ابھی تک بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ موہنجو داڑو صرف ایک کھنڈر نہیں، یہ انسانیت کا آئینہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب قومیں علم، صفائی اور نظم سے ہٹ جاتی ہیں تو وہ ریت میں دفن ہو جاتی ہیں، اور ان کی کہانیاں صرف اینٹوں میں باقی رہتی ہیں۔ یہ تھی ایک کھوئی ہوئی تہذیب کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹاپ ایکسپلورر کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی بار ہم ایک اور راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔